وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف 46 نمبر سے 56 تک آج کا سبق ہے. 24-64 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو. کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 46. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلْئِهِ وَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امرائے دربار کی طرف بھیجا. سو اس نے کہا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کا، پروردگار عالم کا رسول ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون. پس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے تو وہ اس کی ہنسی اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے. وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا. اور ہم ان کو جو نشانی دکھاتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہدایت سے جن لوگوں نے منہ موڑا ان کا حشر کیا ہوا. یہ ایک جو بنیادی نقطہ ہے. تو اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں
کہ وَلَقَدْ، اب یعنی اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری جو تھے ان کی طرف بھیجا، تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ اور پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، ید بیضا اور اژدہا، تو وہ دکھائے، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، نہیں مان کے دیا، مقابلے کی ٹھان لی، آپ کو پتہ ہے۔ تو اب یعنی وہ تمام واقعات جو یہاں نہیں بیان ہوئے وہ آپ کو معلوم ہوں گے، دوسری جگہ تفصیل سے آیا ہے۔ اب اس میں یہ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اختصار سے کام لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے، ایک تو یہ واقعہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص فرعون وقت بنا ہوا ہے۔ وہ ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا اکثر، کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت تھی، اسباب تھے، میرے پاس طاقت اور اسباب نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ، دیکھیں یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی رائے پہ، رسول کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ، پھر اپنے جو آپ کے زیر دست ہیں لوگ، مثال کے طور پہ شوہر ہے، وہ اپنے آپ کو حاکم بنا کے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے ایک حد تک ایک درجہ ہے شوہر کا، لیکن ایسی حاکمیت تو نہیں کہ بس جو وہ منہ سے نکالے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم میں سے ہر شخص، میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی، آج میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی رسول کی مکمل پیروی، اطاعت، اتباع کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ حکم ہے۔ تو فرعون کا کیا جرم تھا؟ یہ بات بھی تو آپ سوچیں نا، فرعون کا کیا جرم تھا؟ ہم بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اذا ہم منہا یضحکون، اذا فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب وہ نشانیاں لے کے آیا اور ثابت ہو گیا، بظاہر ثابت ہو گیا، اور ان کے دل نے بھی مان لیا، لیکن وہ اپنی انانیت، فرعون اپنی انانیت چھوڑنے پہ تیار نہیں تھا، تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ رسول یہ مانتا ہے زبان سے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن نہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں مذاق کیا ہے؟ ایک حکم ہو، یعنی آرمی چیف جو ہے ایک سپاہی کو حکم دے یا اپنے ماتحت کو حکم دے اور وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگے، حکم نہ مانے، تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ میں مطلب ایک بات کر رہا ہوں نا سمجھنے کے لیے۔ یا مثال کے طور پہ شوہر حکم دے، مثال کے طور پہ گھر کی بات ہے، شوہر کوئی مہمانوں کو دعوت دے گھر میں کہ بھئی 5 مہمان ہیں، 6 مہمان ہیں، آج تم کھانا ذرا اسپیشل بنا لینا، کوئی پلاؤ چکن جو بھی ہے وہ بنا لینا، یہ مثال ہے۔ یہ تو بیوی جو ہے وہ جو پکاتی تھی اس سے بھی گری ہوئی چیز پکا لے، بالکل ہلکی چیز،
یا وہ کوئی اور چیز لا کے رکھ دے کہ بھئی نمک سے روٹی کھا لو، مثال کے طور پہ اس کرو۔ اب دیکھیں اس نے شوہر کی بات کا مذاق اڑایا نا، نہ مانی نا، اس کے حکم کی یہ اطاعت نہ کی، اور حکم کیا ہے وہ تو اس کی مہمان، اس کی عزت تھے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو ہم سب ایسے ہی ہیں، جہاں بھی ہم موقع ملتا ہے دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے عمل سے، اور سب سے زیادہ جو یعنی تباہ کن بات ہے کہ ہم اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں آج کا مسلمان۔ فرعون نے کی، دیکھیں فرعون کے راستے پر ہیں ہم۔ فرعون نے کیا کیا؟ رسول نے کہا فقولا هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ یعنی اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرعون کی دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی میں رب العالمین کا رسول ہوں اور میں تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا۔ اللہ نے بھی کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اس کو نرم بات کہنا، فرعون کو اچھے طریقے سے نرم انداز سے بات کرنا ان سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو میں نے ابھی، یہ بڑی اہم بات ہے، میں اپنے لیے اس کو کنورٹ کر رہا ہوں۔ تو اس کو کہا کہ بھئی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ہدایت دوں اور تم ڈر جاؤ؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ ہاں وہ آیت یہ ہے کہ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ کیا اے فرعون، تمہیں تو کامیاب وہ ہے جو اپنا تزکیہ کر لے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا تزکیہ کروں کہ تم پاک ہو جاؤ، اور میں تمہیں تمہارے رب کی طرف ہدایت دوں اور تم رب کے عذاب سے ڈر جاؤ؟ اب یہی بات ہمارے رسول نے ہمیں فرما رہے ہیں۔ دیکھیں سارے پیغمبروں کی تو ایک ہی دعوت ہے، قد افلح من تزکا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اب یہ تزکیہ نفس جو ہے ہمارے لیے تو کوئی انوکھی چیز ہے۔ یعنی سب لوگ جو ہیں تزکیہ نفس کی اہمیت سے غافل ہیں، نہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کو تو نفس کو مطیع کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے نفس کو مہار ڈالنا نہیں چاہتے، اس کے گلے میں غلامی کا پٹا، اللہ کی غلامی کا پٹا ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص۔ تو دیکھیں فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب میری نشانیاں لے کے آئے، اب اللہ کی نشانیاں واضح ہیں ہمارے سامنے۔ قرآن اللہ کا کلام بالکل صحیح حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پھر رسول کا ایک اسوہ نمونہ، اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے سامنے مکمل صورت میں موجود ہے، محفوظ ہے کہ رسول نے کیسے زندگی گزاری۔ اللہ نے ان کے اطاعت کا، ان کے اتباع کا حکم دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لیکن ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ داڑھی کوئی چھوڑتا ہے تو کوئی خشخشی داڑھی چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ فرنچ کٹ چھوڑ دیتا ہے، کوئی جو ہے ایک ہفتے کی حجامت کے برابر چھوڑ دیتا ہے، پھر اس پہ خط لے لیتا ہے کہ بھئی یہ داڑھی ہے۔ یہ ایسی داڑھی کو میں ایک سمبل کے طور پہ، ورنہ تو ہر بات جو ہے ہماری اپنے نفس کے مطابق ہے، یعنی ہم پر ہمارا نفس غالب ہے، دین کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ یضحکون پہ میں بات کر رہا ہوں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے
کہ اے دائی چھوڑ دو ان لوگوں کو، ان کا پیچھا چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، آج کا مسلمان ہے، کھیل تماشا۔ لیکن دیکھیں ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے۔ صاحب جو ہے گریڈ 18 کے صاحب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، تو ہر چیز کے انہوں نے رشوت کے ریٹ مقرر کر دیے ہیں، ہر کام کے ریٹ مقرر ہیں، یہ کراؤ گے اتنے پیسے آئیں گے، یہ کراؤ گے اتنے پیسے آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹی رشوت بڑی رشوت ہر چیز کے ریٹ مقرر ہے۔ اور پھر صاحب جی جب ظہر کی اذان ہو جاتی ہے تو بس ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ٹھہرو، یہ ایک سائل آتا ہے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں صاحب، وہ کہتا ہے کچھ کم کرو، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے، اچھا ٹھہرو نماز پڑھنے پھر بات کرتے ہیں۔ ہمارے رویے ہیں سارا پاکستان، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی تو ایک ہی حالت ہے سب جگہ، ہر جگہ رشوت ہے، کام پیسہ دو کام نکالو، پیسہ دو کام نکالو، فائل پر پہیے نہ ہوں، فائل تو گم ہو جاتی ہے، فائل گم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گئی کہاں فائل، پیسے نہیں تھے نا، تو بس ڈھونڈائی ہوتی ہے جو فائل ملتی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق ہے۔ دین ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تفصیل سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرو، ہر چیز میں وضاحت موجود ہے، لیکن دین کو تو ہم نے مذاق بنا لیا۔ سود حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانے پینے والے کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، ہم اللہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو الف سے لے کر یہ تک ہم سب لوگ نافرمان ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، باغی ہیں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون وما نریہم من آیت۔ اب عذابات آئے تھے، عذابات اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہاں بھی نہیں ہے، ایک کے بعد ایک عذاب، ہم پر بھی ایک کے بعد ایک عذاب آ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کر لیں، لیکن ہم رجوع اللہ کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ کتنے ہی واقعات آ گئے ہم پر، لیکن ہم رجوع، اور مسلمان جو ہے اس وقت یہ محکوم ہے، غلام ہے، یہ حاکم نہیں ہے دنیا میں، یہ دنیا کا غلام ہے، جو تھانے دار اور بدماش ہیں، امریکہ ہے، چین ہے، جو بھی ہیں، ان کی حکومت ہے دراصل، اور ہم ان کے تابع ہیں، باقی تو تفصیلات ہیں۔ تو یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی عذابات آتے ہیں لیکن ہم ان سے رجوع تو نہیں کرتے۔ وقالوا یا ایھا الساحر، اور وقالو، اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد سے جو تجھ سے اس نے کیا ہے، اننا لمہتدون، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ اپنے عہد کو اسی وقت توڑ دیتے۔ اب دیکھیں عذاب ہوتا ہے، وقتی عذاب ہیں۔ دیکھیں آپ کا سقوط بغداد ہوا
لیکن ہم نے رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف۔ بادشاہت کا نظام تھا وہ جیسے بھی تھا وہ پھر جاری رہا، یہاں تک کہ آخر میں ترکیوں کی حکومت تھی اور اس کو آپ خلافت کہتے تھے، خلافت عثمانیہ کا نام دیتے ہیں نا، لیکن وہ تو بادشاہت تھی، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن ہم نے رجوع نہیں کیا، اللہ کے عذابات سے ہم نے رجوع نہیں کیا۔ ساری قوم ایک وقت تھا کہ مغلوب قوم تھی، آج بھی ہے، آج بھی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں یعنی برطانیہ اور فرانس یہ بندر بانٹ ہوئی تھی نا، یہاں پر سارے انگریز آ گئے تھے، ہمارے مردان میں ان کی یادگاریں موجود ہیں، وہ چلے گئے تھے، لیکن ہم واپس نہیں آئے، اب بھی واپس ہم نہیں آنا چاہتے، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سے عذابات آئے، اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ بہرحال ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کر کے کہہ دیا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ اے میری قوم کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ ملک و مصر ھذا، یعنی اس مصر میں بادشاہ کون ہے؟ اور نہریں جو ہیں میرے انتظام میں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل ہے اور صاف صاف بات بھی نہیں کر سکتا، اس کی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ولا یکاد یبین، صاف صاف بات بھی نہیں کر سکتا، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ہمراہ فرشتے پرے باندھے ہوئے آئے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ فاستخف قومہ فعتوہ، بس اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے، انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ وہ بدکار لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پھر ہم نے انہیں گئے گزرے، سلف گئے گزرے ہوئے بنا دیا، اور پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا، مثلا للآخرین، یعنی جو بعد میں آنے، ایک کہاوت بنا دی، ایک ضرب المثل بنا دی۔ دیکھیں ہمارے لیے بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم تو اس سے عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو رویہ فرعون کا تھا منمانی کا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کا، وہی رویہ ہمارا بھی ہے۔ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قرآن ہمارے لیے ہے، اس واقعات کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ اشارات بیان ہو رہے ہیں۔ فرعون نے ایک ایک کر کے، چلے میں لے لیتا ہوں اس کو، نادا فرعون فی قومی، یعنی فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کرایا کہ بھئی بادشاہ تو میں ہوں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے، یہ مجھ سے بادشاہی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں اپنے تابع فرمان بنانا چاہتے ہیں، جبکہ بادشاہ میں ہوں۔
کچھ مضمون یہاں ہے، کچھ قرآن میں میں نے دوسری جگہ سے لے لیے. تو اب تم بتاؤ، اپنی قوم سے پوچھا کہ بھئی تم کس کو بادشاہ مانتے ہو، مجھے یا اس شخص کو؟ اس کی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ایک اللہ کی عبادت کرو. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو ملا کر اس نے ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر یہ سچا ہے تو اس کے اگر یہ سچا ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ یعنی سونے اسورتم من ذہب، سونے کے کنگن ہوں. یعنی یہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کی گارڈ آنا چاہیے اور فرشتے اس کے ساتھ آنے چاہیے. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے، فاستخف قومہ، اس نے بے وقوف بنا دی اپنی قوم کو اپنی چرب زبانی سے. اس کی حقیقت تو کچھ نہیں تھی. رسول رب العالمین کا رسول الگ چیز ہے، اور اس کے سامنے تو کوئی بھی نہیں، کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رسول کے سامنے. اللہ ہے اور پھر اس کے رسول ہیں، حکم اللہ کا اور پھر اس کے رسول کا. لیکن فَأَطَعُوا كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ فاسق لوگ تھے. یعنی دیکھیں مصر کی تو کافی آبادی تھی نا، لیکن وہ سب جو ہے نافرمان لوگ تھے. تو اب ہم عام آج کی بات کر لیں، یعنی ایک شخص کھڑا ہو کے اگر ہمیں اللہ کی طرف بلائے اور سارے لوگ ہم نافرمان ہیں تو ہم اس شخص کی بات تو نہیں مانیں گے، تو ہم بے وقوف بن گئے. یعنی ہم بے وقوفی کیا ہے؟ بے وقوفی یہ ہے کہ آپ جہنم کو خرید رہے ہیں اور دنیا کے ایک دن کی جو مزے ہیں وہ آپ اڑا رہے ہیں. اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہے؟ کوئی شخص آپ کو کہے کہ بھئی یہ تمہارے پاس، مطلب ایک شخص کے پاس زیورات ہیں، سونا ہے، 5 کلو کا سونا ہے مثال کے طور پہ، اور کوئی شخص کہے کہ بھئی 10 روپے لے لو اور یہ چیز دے دو تمہارے پاس جو خزانہ ہے. جنت تو خزانہ ہے، اس کو ہم نے بیچ دیا ہے دنیا کے حقیر مفاد پر. تو بے وقوفی اور کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کا رویہ نافرمانی کا ہے تو پھر آپ کے کان بہرے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو سمجھیں گے نہیں آپ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں نے غرق کر دیا. آج کا جو یعنی مسلمان ہے نافرمان، یہ سب کے سب جائیں گے جہنم میں. جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ یہ نہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، نہ رسول کی پیروی کرتے ہیں، نہ آخرت پر ان کا یقین ہے. اور یہ ایک مثال ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں۔ فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے۔ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم